سینٹ آف پاکستان نے غزہ میں جو فلسطینیوں کا جینوسائڈ جاری ہے یعنی کہ قتل عام جاری ہے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کیا. قراردادیں تو بہت منظور کی جاتی ہیں, کبھی قومی اسمبلی سے کبھی سینٹ سے, لیکن یہ جو سینٹ سے قرارداد منظور کی گئی ہے اس کی جو لینگویج ہے, اس کی جو زبان ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ since the Holocaust of the Second World War, no state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ جو ہولوکاسٹ ہے اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ایک دوسرا ہولوکاسٹ ہوا ہے. اور آگے جا کے کہا گیا جی کہ ہم fully Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel as they are partners in crime since they also oppose an immediate ceasefire in Gaza. تو یہ جو قرارداد ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس قرارداد پہ ہمیں ضرور بحث کرنی چاہیے. اس لیے ہم نے اس قرارداد کے جو ڈرافٹ کرنے والے جو اہم سینیٹر صاحب ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب, ان کو پروگرام میں دعوت دی ہے. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم میر صاحب, آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. یہ قرارداد آپ ہی نے جی مجھے فریضہ انجام دیا گیا تو آپ نے اس کو ڈرافٹ ہاں جی, حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں نے کام کیا. اچھا, جب قرارداد منظور ہوگی تو یہ پورے ہاؤس کی قرارداد ہے. اس میں آپ نے جو ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ہولوکاسٹ کے بعد دوسری مرتبہ اتنی وسیع پیمانے پہ وار کرائمز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ ہولوکاسٹ میں ایک حکومت نے ایک کمیونٹی کو کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کو کنسنٹریشن کیمپ کے ذریعے, ان کو گیس کے ذریعے, چیمبرز کے ذریعے ان کو خاتمہ تھا. وہ جوئش کمیونٹی تھی یہودیوں کے خلاف, جو میں کہتا ہوں کہ جو کرسچنز آف یورپ نے جوز آف یورپ کے خلاف ظلم کیا, ٹھیک ہے, جس میں مسلمان شامل نہیں تھے. اس کے بعد ایک اس وقت بھی ایک ریاست ہے, ایک حکومت ہے, وہ منظم طریقے سے منصوبہ بندی کے تحت ایک کمیونٹی کا خاتمہ اور قتل عام کر رہی ہے. اور آگے چل کے جو آپ ڈبل سٹینڈرڈز اور ہپوکریسی کا ذکر کر رہے ہیں, ہو آر سپورٹنگ اسرائیل, یہ کون ہے؟ امریکہ بہادر نمبر 1 جو منافقین اعظم ہے, برطانیہ جو ڈپٹی منافقین ہے ان کا کہہ لیں, اور جو سارا گورستان ہے, جو میں گورستان کہتا ہوں کہ جو گورے کراؤڈ کو, اس میں یورپین یونین بھی شامل ہے, کیونکہ یہ ہر روز آپ کو درس دیتے ہیں گورستان والے کہ جی ہیومن رائٹس کریں, یہ فلانا کریں, ایک کوئی چیز گڑبڑ ہو جائے تو آپ کا بڑا لمبا لیکچر ہوتا ہے. یہ سارے لوگ منافق ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور ان کا کوئی دین امان نہیں, اور یہ بے نقاب ہو گئے. اچھا مشاہد صاحب, 3 ملک ایسے ہیں دنیا کے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں. ایک ہے کولمبیا, دوسرا ہے بولیویا اور تیسرا ہے چلی. یہ تینوں مسلم ممالک نہیں ہیں, لیکن جن مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, ترکی, اردن, مصر, UAE, کسی نے ابھی تک تعلقات ختم نہیں کیے. کیا یہ منافق نہیں ہے؟ بالکل منافقت ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان ممالک میں وہ دم نہیں, وہ احساس نہیں انسانیت کا جو چلی میں ہے, جو کولمبیا میں ہے, جو لاطینی امریکہ اتنی دور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ساری بدے ہوئے لیفٹسٹ گورنمنٹ ہے. فار یور انفارمیشن. اچھا ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ جو دنیا بھر کے لیفٹسٹ ہیں, جیسا کہ فیض احمد فیض صاحب تھے اور سابقہ سوویت یونین, یہ سارے کے سارے جو فلسطین کی تحریک آزادی کی حمایت کیوں کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ لیفٹ کا مطلب ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھ ہیں. لیفٹ کا مطلب ہے کہ آپ آواز ہیں جن کی اپنی آواز دیں, جو محکوم ہیں, مظلوم ہیں اور جو پسے ہوئے ہیں, چاہے وہ طبقاتی لحاظ سے ہوں یا وہ سرمایہ داری سے ہوں یا نوآبادیاتی نظام سے ہوں. تو فلسطین تو ایک مثال ہے نوآبادیاتی نظام کی, کولونیل سسٹم کی, کیونکہ ایک اسرائیل کو انہوں نے پلانٹ کیا مشرقی وسطیٰ میں, امریکنوں نے اور ویسٹ نے, کیونکہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے اپنے ممالک میں, لیکن ادھر ایک فتنہ انہوں نے کھڑا کر دیا. تو اس حوالے سے لیفٹ, اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے مزاحمت بھی کی. فلسطینیوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے سٹینڈ لیا. 1 جنوری 1965 کو کیا کیا یاسر عرفات نے, انہوں نے کہا جی جنگ شروع ہوگی, اللہ فتح اللہ صفا جو ان کی ملٹری آرگنائزیشن, اور پہلا ملک جس نے تسلیم کیا اس کو کون تھا؟ عوامی جمہوریہ چین. اور وہ ایک وار آف لبریشن شروع ہوگی, تو انہوں نے مزاحمت بھی کی, وہ انہوں نے آواز بھی اٹھائی, وہ کھڑے بھی ہو گئے اپنے حقوق کے لیے. اچھا لیکن ایک کل جو آپ نے تقریر کی تھی سینٹ میں, اس میں آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 1967 میں بھی 67 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی مدد کی فلسطینیوں کی, 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس وقت بھی مدد کی.
اب 1967 میں ایوب خان کی حکومت تھی, 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی. بھٹو صاحب لیفٹسٹ نہیں تھے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب تھرڈ ورلڈ نیشنلسٹ تھے, تھرڈ ورلڈ پاکستانی نیشنلسٹ, تھرڈ ورلڈ نیشنلسٹ تھے. لیکن ایوب خان جو ہیں وہ تو بڑے پرو امریکن تھے. تو پھر انہوں نے کیوں فلسطینیوں کی حمایت کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا. اچھا, میرے سے بہت لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے ہسٹری لے آئے. بیسکلی قائد اعظم سے لے کر میاں نواز شریف صاحب تک یا عمران خان تک ساری جو قیادت رہی ہے, یا بے نظیر بھٹو تک, ذوالفقار علی بھٹو بھی, ان کا ویژن ایک پین اسلامسٹ ہے. یہ نہ بھولیں قائد اعظم نے کیوں فلسطین کی بات کی 1940 کے ریزولوشن میں. آل انڈیا مسلم لیگ ہے, وہ بات تو مسلمانوں کی کر رہی ہے, کانگریس کے خلاف, برطانوی سامراج کے خلاف فلسطین کی بات کی. علامہ اقبال نے اس سے پہلے بات کی اپنی ڈیتھ سے پہلے. 1937 میں انہوں نے خط لکھا قائد اعظم کا, دیکھو نا اس میں. تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے, جو گروپ کیپٹن سیف الاعظم تھا جو ایک بنگالی تھے, 4 جہاز انہوں نے گرائے اردن ایئر فورس کے ساتھ, پھر عراقی ایئر فورس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا. اور 1973 میں گروپ کیپٹن ستار الوی, یس ستار الوی, بالکل صحیح, اور انہوں نے 2 جہاز گرائے. اور بھٹو صاحب نے ٹیلی فون کیا حافظ الاسد کو, یہ ریکارڈ, کہ اگر دمشق کو خطرہ ہوا اسرائیل سے تو میں آرمڈ بریگیڈ بھیجنے کو تیار ہوں کہ پاکستانی فوج, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج دمشق کا دفاع کرے گی. یہ اسپرٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 74 میں کیا ہوا لاہور میں, فرسٹ ٹائم PLO, پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو واحد نمائندہ جماعت عرب لیگ میں نہیں ہوا, عرب لیگ میں رباط میں ہوا تھا اکتوبر 74 میں. اور یہ لاہور کی سمٹ میں بھٹو صاحب کی قیادت میں, اور شہید فیصل, میں اس کو سلام کرتا ہوں, دبنگ آدمی تھا جس نے تیل بھی بند کر دیا ویسٹ کا, ان کی قیادت میں یہ ہوا تھا. اچھا, اب اس میں ایک سوال اور بنتا ہے, کیونکہ آج آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو بہت سی جو ہسٹری ہے وہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. جی, یہ تو آپ نے صحیح کہہ دیا کہ 1967 میں اور 1973 میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف عربوں کی مدد کی, لیکن 1969 میں یہ ہمارے ہی پاکستانی فوج کے ایک بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب تھے جنہوں نے جارڈن میں فلسطینیوں کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں حصہ لیا. اور یہ بات مجھے 1994 میں جنیوا میں یاسر عرفات صاحب نے خود بتائی. میں نے ان کو پوچھا تھا کہ آپ کے اور ضیاء الحق کے درمیان کیا پرابلم, انہوں نے کہا یہ پرابلم ہے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس وقت بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. اس وقت جنرل بریگیڈیئر ضیاء الحق نمبر 2 تھے. ان کے جو میجر جنرل تھے نوازش علی, وہ بیمار تھے, وہ ہیڈ کمانڈر تھے ملٹری مشن کا. ہماری فوج نہیں تھی, ہم ایڈوائزرز تھے ان کے GHQ کے. نوازش صاحب چلے گئے. جب ان کی بہت مسئلہ پیدا ہو گیا تو کنگ حسین نے جنرل بریگیڈیئر ضیاء الحق کو کہا کہ یا تم آ کے کمانڈ سنبھالو, میرے بندے کلیپس ہو چکے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ تھا بلیک سپٹمبر, 1970 میں. تو اس آپریشن میں جو انہوں نے بلیک سپٹمبر کے خلاف کیا, جس کا لیڈر تھا ابو نضال, وہ انہوں نے آپریشن کیا. لیکن یہ نہ بھولیں جنرل ضیاء الحق کا کہ 1982 میں جب وہ سپریم کمانڈر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, بیٹل آف بیروت ہوئی, 3 ممالک نے آفر کیا فوج ٹو عرفات, ایک ایران, ایک الجیریا اور ایک پاکستان. اچھا, 1982, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. تو ریکارڈ جو صابرہ اور شتیلا میں جو میں سے کہا ایگزیکٹلی, اس کے بعد جو ہوا نا, تو انہوں نے کہا, ایران نے کہا ہم فوج بھیجنے کو تیار ہیں, الجیریا نے کہا, اور پاکستان نے بھی کہا. یہ مجھے خود یاسر عرفات صاحب نے بتایا تھا. میں نے ان کا انٹرویو 1990 میں ٹیونس میں کیا ایز اے جرنلسٹ, اور جب وہ 1998 میں آئے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد مبارکباد دینے, میں ان کا منسٹر ان ویٹنگ تھا. اچھا, اب بھی آپ نے جو جرنلزم کی بات کی ہے, میں نے اس پہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ جو اسرائیلی میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو فلسطینی ہیں ان کو ایجپٹ کا جو سینائی ڈیزرٹ ہے وہاں پہ ان کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. دیکھو, اتنا گہنا پلان ہے اسرائیل کا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا, اور وہ کامیاب نہیں ہوا ہے, شکر ہے الحمدللہ, یہودیوں کے خلاف. وہی منصوبہ انہوں نے فلسطین کو بنایا ہے کہ یہاں ہمیں زمین کی ضرورت ہے, ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں. جو کبھی انڈیا بھی کہتا ہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کہ وی نیڈ دا ٹیریٹری ناٹ دا پیپل, اور اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ سارا ان کو دھکیل دیا جائے. انٹرسیپٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ان کا کتنا گہنا پلان ہے, ایک ریسسٹ پلان ہے, ایک بالکل قتل عام کا پلان ہے, نسل کشی کا پلان ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں مصری حکومت اس کو تسلیم کر لے گی؟ میرے خیال میں مصری حکومت تسلیم کرے گی تو سی فارغ ہو جائے گا, ہے نا, بالکل کو ہو جائے گا ادھر. میں بتا دوں, اتنے نہیں, ادھر بھی غیرت مند بیٹھے ہوئے جنہوں نے 52 میں کو کر دیا تھا, تو یہ فارغ ہو جائے گا. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کے جو جرنلزم کے دنوں کا, جب آپ نے یاسر عرفات کا انٹرویو کیا, تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ آج بھی اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں؟
میری سوچ صحافی والی ہے. ہاں کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے نا وہ سوال پوچھتا ہے, اور وہ میں دیکھا کہ سیاستدان روایتی جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں سے پیسے سے. صحافی جو ہوتا ہے وہ آپ کی طرح شرارتی بھی ہوتا ہے اور دبنگ اور دلیر ہوتا ہے. تو میری سوچ صحافی والی ہے. اچھا, ہاں, اور روایتی یہ سیاستدان آپ والی کا ہے. تجربہ کیسے رہا؟ آپ صحافت چھوڑ کے سیاست میں آئے, سیاست میں آ کے کوئی آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس کا جو مجموعی طور پر حالات ہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام میں سے میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مطمئن ہوں گے, بشمول آپ اور بشمول میں, جو حالات جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کوئی نظر نہیں آ رہا آگے کوئی راستہ نکالنے کا. تو اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پل کا کردار ادا کریں, دست شفا دیں, سب کو شامل کریں اور بدلے کی بات نہ کریں.